الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تمام حضرات محبت ذوق اور شوق سے بلند آواز سے آقا کی ذات مبارکات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين میرے نہایت واجب الاحترام پیارے بزرگ اور عزیز ہو دعا فرماؤ اللہ کریم اس ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب حضرات کو اس ناچیز کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ماہ مقدس شوال مکرم ہے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اس موضوع سے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ شوال مکرم ماہ ذیقعد اور ماہ ذی الحج یہ ایام حج کہلاتے ہیں انشاءاللہ سلسلہ وار جمعۃ المبارک کے خطبہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حج بیت اللہ کا ذکر ہوگا مولا تعالیٰ پڑھنے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے آج سے چونکہ ابتدا کر رہے ہیں اس موضوع کو ان مہینوں میں ایام حج میں قسط وار جو ہے بیان کیا جائے گا آج ابتدا یہ ہے کہ نمرود
بن کنعان جب یہ شاہی کرنے لگا تو ان کا عقیدہ مذہب ان کی محبت جو تھی وہ ستاروں پر تھی، علم نجوم پر تھی۔ جو بھی کام کرتے علم نجوم کے مطابق آگے بڑھتے۔ جب اپنے تخت پر بیٹھا تو اپنے نظام کو چلانے کے لیے کثیر تعداد میں اپنے قریب ہی یہ نجومی بٹھاتا تاکہ پل پل کی خبر ہو اور میں اپنی شاہی نظام کو چلا سکوں۔ اس لعین شخص نمرود کے اندر بڑا تکبر تھا، بہت بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا۔ اس کا اعلان یہ تھا کہ بس سب سے بڑا رب میں ہوں، انا ربکم الاعلی اعلان کر بیٹھا تھا، اور کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ تو رب تعالی نے جب یہ شاہی چھیننے پر آیا تو اپنے پیارے مقبول حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس دنیا میں لے آنا چاہا۔ نجومیوں سے جب خبر لینے لگے تو انہوں نے خبر یہ دی کہ اے نمرود، خبر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری شاہی کو تباہی میں لے آئے گا۔ اعلان کرا دیا کہ جتنے بھی جوڑے ہیں کسی کا کوئی ملاپ نہ ہو، نہ بچہ پیدا ہوگا نہ شاہی تباہی میں آئے گی۔ نظام قدرت ہے جو اس کی خدمت کرنے والا تھا، پنکھا جھیلنے والا تھا، لالٹین بتی وغیرہ جلانے والا تھا، وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد تھے، جو آدر نامی شخص سے بھی اعلان ہوتا ہے ان کا نام ہوتا ہے، اور تارق نامی شخص سے بھی ان کا اعلان ہوتا ہے۔ خیر بہرحال تاریخی بات ہے، ہم نے ایک مقصد لینا ہے۔ ان کی والدہ کو محبت ہوئی کہ میں اپنے میاں سے ملاقات کروں، شدید پہرے لگنے کے باوجود نظام قدرت ہے کچھ خبر نہ رہی کسی کو، یہ اپنے میاں سے جا ملے۔ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ اتنی سختی ہے، اتنے پہرے ہیں، کیسے آئے ہو؟ یہاں تو بڑے خطرات ہیں، محبت نہیں بانٹی جاتی، ملاقات نہیں ہو سکتی، واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ وہ کہنے لگا کہ میری ڈیوٹی کون کرے گا؟ رب العالمین نے نظام قدرت سے فوراً ایک شخص پیدا کیا کہ وہ اس جگہ پہ ڈیوٹی کرنے لگا، اور ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو نمرود نے دوبارہ خبر لی کہ اے نجومیوں بتاؤ کہ وہ جو خبر دے رہے تھے بچے کی وہ اب کہاں ہے، کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے علم میں یہ آیا ہے کہ باپ کے سب سے ماں کے رحم میں جاتا ہے۔ نمرود نے اعلان کر دیا خبردار، مملکت شاہی کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اعلان کر دو
کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے، بیٹی پیدا ہو تو رکھ لی جائے۔ ان خطرات کے بعد جب علم ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ ماجدہ کو، تو آپ کی بڑی محبت تھی، آپ کی مانگتا یہ برداشت نہ کر سکی کہ میرا بچہ قتل ہو جائے۔ جب دن قریب آئے بچہ جنم کے، آپ ایک غار میں چھپ جاتی ہیں، دور دراز سفر کر جاتی ہیں، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جنم دیتی ہیں۔ غار میں چھپا کے واپس جب آئی، کچھ دن کے بعد خیال آیا میں اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوں۔ قربان جاؤں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میں پہنچی وہاں غار میں، کیا دیکھتی ہوں جس بچے کو میں چھوڑ کر آئی ہوں دودھ بھی نہیں پلایا، پانی بھی نہیں پلایا، کوئی میں نے غذا نہیں دی، بس پتہ چلتا ہے کہ دن بدن بڑھتا چلا آ رہا ہے، بہت تو دنوں میں شمار ہوتا ہے، مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ دن کا نہیں بلکہ کئی سالوں کا ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ چونکہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک نے خود کرم نوازی فرمائی، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے پیارے جبریل کی رب جلیل فرمایا جلدی کرو، میں نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں جا رہے تھے، آپ نے دوڑ لگائی، پانی سے پہلے جانے تک آپ نے تخت بچھا دیا تھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب نار میں جانے لگے، آگ میں جانے لگے، میں نے آپ کو بھیجا، وہاں گلدار بنا دیا، تمام تک طاقتیں آپ کو دی ہیں، قوتیں دی ہیں، اب جلدی کرو، فوراً دوڑ لگاؤ، اس غار میں پہنچو، اور شہادت والی انگلی میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے منہ میں دو انگلیاں، ایک سے دودھ دوسرے سے پانی، کچھ لکھتے ہیں ایک سے دودھ آتا رہا، کچھ لکھتے ہیں دوسرے سے پانی آتا رہا، اس قسم کی غذا ملتی رہی۔ مولا تعالیٰ خود پرورش فرماتے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی، دن بدن بڑھتے چلے گئے، آپ بار بار ان کی والدہ ماجدہ غار میں آتی دیکھ رہی تھی، اور نظام قدرت سے وہ بچہ غار میں جاتا، اور جب واپس آتی اللہ خود اپنے انتظام فرما دیتا، غار کے منہ پہ پتھر آ جاتا باحفاظت، تاکہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو اس معصوم بچے کو معمولی جانور نقصان نہیں دے سکے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے چلے گئے، آخر ایسا وقت آیا کہ خود بخود چل کے غار کے منہ پہ آپ تشریف لے آئے۔ جب ایسا موقع آیا، آپ کی والدہ ماجدہ جب تشریف لے آئی، دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ وہ میرا بیٹا، وہ بچہ جسے میں نے غار میں جنم دیا تھا، آج اتنی طاقت والے ہو گئے ہیں، قوت والے ہو گئے ہیں، چلنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور وہاں غار کے منہ میں بیٹھے ہیں۔ والدہ ماجدہ نے جا کے سوال و جواب کیا، اور آگے ابراہیم خلیل اللہ جو معصومیت میں ہے وہ بچہ سارے جواب کرنے لگا، اے امی جان یہ فرمائیں آپ کا خدا کون ہے؟ اللہ کو۔ اب یہ دیکھیے یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو یہ علم کس نے دیا؟ وہ تو غار میں تھے، کسی سکول میں نہیں تھے، کسی کالج میں نہیں تھے، کسی یونیورسٹی میں نہیں تھے، کسی ٹیچر نے، ماسٹر نے، استاد نے، مدرس نے پڑھایا ہی نہیں، اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ اپنے پیارے محبوبوں کو خود رحمان علم عطا فرما دیتا ہے، طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو بھی وہ علم عطا فرمایا جو علم حضرت عیسیٰ روح اللہ کو فرمایا تھا۔ فرمایا ابھی 3 دن کے تھے، ماں کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، وہ زبان عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی کہ دشمنوں سے انہوں نے سوال جواب کیا۔ خیر بہرحال حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات بھی ذکر کرنا ہمارے لیے ویسے برکت ہے، ویسے ثواب ہے، لیکن میں نے اس ضمن میں عرض کیا کہ اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے پیاروں کو علم لدنی سے نواز دیتے ہیں، یہ طاقت و قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ 3 دن کا بچہ عیسیٰ روح اللہ کے پیغمبر بول رہے ہیں، کسی سکول کالج یونیورسٹی کی ضرورت نہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں، یہ سنبھلتے بعد میں ہے، اللہ علم پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں جو پہلے سنبھلتے ہیں اور بعد میں علم آتا ہے،
5 سالہ 6 سالہ بچہ ہو جاتا ہے، سکول میں جاتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، پہلی دوسری تیسری، پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، اس طریقے سے وہ پروان چلتا ہے. تو فرمایا اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے نبیوں کو اللہ خود ہی مہربانی فرماتے ہیں، علم عطا فرماتے ہیں. اس اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا اے امی جان یہ بتاؤ آپ کا خدا کون؟ کیونکہ آدم نامی شخص کی پرورش، دیکھ بھال، کھانا پینا، لینا دینا، حساب و کتاب، ہاں جی نام نفقہ ان کے ذمہ تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ میرا خدا جو ہے وہ آدم نامی شخص ہے. آپ نے پھر سوال آگے بڑھایا ان کا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا ان کا خدا نمرود ہے. ان کا خدا کون ہے؟ تو یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی. آخر امی جان شرمسار ہو کے واپس چلی گئی کہ یہ بچہ کیسے سوال جواب کر رہا ہے، یہ بات کچھ اور ہے، یہ بچہ عام نہیں کچھ اور ہے. یہ شکایت، یہ بات لے کے اپنے خاوند کے پاس پہنچی، آدم نامی شخص کے پاس پہنچی. تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھتے کیا ہے؟ ستارے نظر آئے، چاند نظر آیا، سورج نظر آیا کہ شاید یہ نمرود بھی نہیں، آدم نامی بھی نہیں، کوئی اور بھی نہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جگمگا رہے ہیں ستارے، ان میں نور ہے، طاقت ہے، روشنی ہے. قرآن کے اندر فلما جن علیہ اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. ابراہیم خلیل اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارہ جگمگا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا خدا یہ ہو. ابھی ستارہ جگمگاتے اپنی وقت مقررہ پہ جب وہ ٹوٹنے لگا، بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، آپ نے فرمایا یہ میرا خدا ہو نہیں سکتا جو اپنے آپ میں قابو نہیں رہ سکتا، اپنی قوت کو بحال نہیں رکھ سکتا، وہ میرا خدا نہیں. آگے پھر دیکھا چاند روشن، 14ویں کا چاند نظر آیا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. چاند کی طرف بڑے دیکھا شاید یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. بڑی بے تابی کے ساتھ جگمگا رہا تھا، نور ہی نور ہے، اجالے اجالے، روشن روشن. جب چاند کا بھی وقت آیا وہ ڈوبنے لگا، فرمایا یہ تو ڈوب گیا، یہ بھی اپنے آپ کا قابو نہیں پا سکتا، اپنی طاقت بحال نہیں رکھ سکتا، یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر آگے بڑے سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. سب سے یہ بڑی چیز ہے، یہی بڑا ہو سکتا ہے، یہی میرا خدا ہو سکتا ہے. تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہی ایمان لائے، یہی تبلیغ فرمائی، یہی اعلان کیا کہ فرمایا یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے، میرا خدا وہ ہے جو حیات ممات کا مالک ہے، جو میرا پیدا کرنے والا ہے، مجھے کھلانے والا ہے. خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، سب کو یہی کرنا. جب اس بات کو دیکھا نمرودیوں تک خبر پہنچی، انہوں نے دعوت دی، بلایا. نمرود نے اپنی دربار میں بلایا، سارے آ رہے ہیں، جھکتے چلے جا رہے ہیں، چونکہ آنا ربکم العالی خدا کہہ بیٹھا تھا، سارے اس کو سجدہ کرتے ہیں نمرود کو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے پیغمبر، تھوڑی سی عمر ہے، اللہ نے وہ علم و طاقت، وہ شان عطا فرمائی، وہ پہچان عطا فرمائی، وہ فہم عطا فرمایا، ہر چیز کے جاننے والے ہیں. آپ ان کے آگے جھکے نہیں، نمرود کے آگے جھکے نہیں، سجدہ نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ مجھے خدا نہیں مانتے تو اس کو خدا مانتے ہو؟ اللہ قرآن میں جب دیتا ہے کہ جو ابراہیم خلیل اللہ نے ذکر فرمایا تھا، اللہ نے وہ قرآن میں ارشاد فرما دیا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اس
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا مجھے شاہی دینے والا وہی ہے, پیدا کرنے والا وہی ہے, علم عطا فرمانے والا وہی ہے, عزت و شان میں دینے والا میرا رب ہے. کون؟ جو موت بھی دے سکتا ہے, حیات بھی دے سکتا ہے. قال انا احیی و امیت. نمرود نے یہ کہہ دیا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, موت بھی دے سکتا ہوں, حیات بھی دے سکتا ہوں, یہ میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ کے پیغمبر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمرود یہ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا اللہ مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تو طاقت رکھتا ہے اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے, تیری خدائی, تیری طاقت, تیرا علم, میں تجھے کہتا ہوں تم مغرب سے سورج نکال. کس کو کہا؟ نمرود کو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, اس شخص کو کہا جو کافر تھا, اس شخص کو کہا جو کافر تھا. اب بات آگے بڑھتی چلی گئی, سوال و جواب ہوتے چلے گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمرود کے ہاتھ میں تو سورج ہے ہی نہیں کہ مغرب کی طرف سے نکالے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کیونکہ ایت مبارکہ یہاں ختم ہوئی اور آگے ذکر قرآن پاک میں ترتیب صورت میں وہ کچھ اور ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. جو نمرود نے اعلان کیا تھا, جو سوال و جواب کیا تھا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے تو مجھے دکھا موت کیسے ہے, حیات کیسے ہے. جب یہ بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے آئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ مجھے نظام دکھا تو صحیح. یہ جو سوال جواب کر رہا ہے, یہ کافر جو کہہ رہا ہے, یہ اعلان جو کر رہا ہے, اس سوال کو رد کرنے کے لیے میں جواب تو دوں, مہربانی فرما مجھے نظام کو دکھا. اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اے اللہ, ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا ہے اللہ کرم نوازی فرما, اے میرے رب کرم نوازی فرما, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم موت کیسے دلاتا ہے, حیات کیسے دلاتا ہے, مجھے دکھا, مجھے دکھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے فرمایا تم میرا پیغمبر ہو کے, میرا خلیل ہو کے, میرا پیارا ہو کے, میرا نبی ہو کے مجھ سے سوال و جواب کرتا ہے, کیا تیرا ایمان نہیں ہے, تو نہیں مانتا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا رب کائنات میں مانتا ہوں. قال اولم تؤمن, ایمان لاتا ہوں اس بات پہ. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اطمینان قلب کے لیے مجھے ساری خبر ہو جائے تاکہ دشمن کو میں بتلا سکوں. ولکن لیطمئن قلبی. رب العالمین نے فرمایا پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ, آؤ میں سارا نظام ہی بتلا دیتا ہوں, تمہیں بھی طاقت دیتا ہوں, تمہیں بھی علم دیتا ہوں, دشمن کو بھی بتا سکتے ہو, سارا نظام سمجھ سکتے ہو, ان کو بھی دکھلا سکتے ہو. کیا؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر. اے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ, 4 پرندے لے آؤ, 4 پکھی لے آؤ, ان کو پکڑو, اپنے ساتھ رہو, ساتھ رکھو اور ان کو نظام سارا سمجھاؤ, بولی سکھاؤ, وہ تمہارے ہاتھ میں چل جائیں گے, سب بات مانیں گے. اب کرو گے کیا؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر. جب وہ مان جائے, سمجھ جائے, سب کچھ کر جائے, دشمنوں کو دکھانے کے لیے تمہیں علم عطا فرما رہا ہوں, طاقت دے رہا ہوں, سنو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ. ان 4 پرندوں کو, پکھیوں کو ذبح کر لینا, ٹکڑے ٹکڑے کر لینا. حتیٰ کہ تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ صرف ذبح نہیں کیا گیا, ٹکڑے نہیں کیے گئے, گوشت کے لوتھڑے نہیں کیے گئے, بلکہ کنڈی ڈنڈا میں بالکل ہی قیمہ مکس کر دیا گیا ہے. 4 کا کبا بھی تھا, مرغا بھی تھا, مور بھی تھا. ان 4 پرندوں کو ملا جلا کے قیمہ بنا کے, گولیاں بنا کے علی کل جبل, پہاڑ میں رکھ دیے گئے, پہاڑ میں رکھ دیے گئے. اللہ اللہ, یہ سب کچھ کر بیٹھا ہوں, موت تو آ گئی, اب زندہ کیسے ہوں گے؟ مہربانی فرما مجھے بتلا. اللہ نے علم دیا, طاقت
دی وہ بتلایا اے پیارے پیغمبر ثم ادعوہم نابین کو بلاؤ مدعو کرو دعوت دو آواز دو پکارو. اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے ان پرندوں کو بلایا مدعو کیا اپنی طرف بلایا آواز دی تو وہ پرندے جو بالکل قیمہ بن چکے تھے کبا مور مرغا یہ تمام چیزیں مکس ہو چکی تھی سر اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں ان کو بلا رہے ہیں وہ لوتھڑے جھکتے چلے جا رہے ہیں جسم بنتا چلا جا رہا ہے وہ ڈھانچہ آ کے وہ مرغے والا ڈھانچہ کبے کو نہیں لگتا کبے والا ڈھانچہ مرغے کو نہیں لگتا. نظام قدرت دیکھیے اللہ خود بلا رہا ہے آواز اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ دے رہے ہیں. فرمایا جس طریقے سے وہ ڈھانچے علیحدہ علیحدہ تھے ویسے ہی ملے سرو ساتھ دھڑ کے ساتھ ملتے گئے اور اپنی اپنی بولی سناتے چلے گئے اپنی اپنی بولی سناتے چلے گئے. یہ ہے نظام قدرت اور شان انبیاء علیہ السلام. اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی شان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی باقی آئندہ جمعہ بقایا جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. مولا تعالی ہم سب کی حاضری میں آمین. سبحان اللہ.